بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت، ہائیڈ پارک۔ تحریر وجاہت علی خان۔ اگرچہ کملا دیوی ہیرس کا پہلی خاتون امریکی صدر بننا امریکی تاریخ کا ایک خوش آئند واقعہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن تاریخ کا ایک اور سچ بھی ہے کہ امریکہ کی 500 سالہ تاریخ 1788 کو پہلی امریکی الیکشن کے نتیجے میں جارج واشنگٹن کے صدر بننے کی تقریباً 120 سال بعد تک امریکہ میں عورت کی حیثیت ایک غلام سے زیادہ نہیں تھی۔ آج کی جدید دنیا میں ترقی اور بنیادی انسانی آزادیوں اور حقوق سہارے برطانیہ یا امریکہ سے ہی، یہ بھی حقیقت ہے کہ ان ملکوں میں عورت کی آزادیوں کو ابھی 100 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ مثلاً 1920 اور برطانیہ میں 1918 سے پہلے عورت کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق کی طرح گھروں اور باہر جہاں چاہے سگریٹ پی سکتے تھے، اس کے گھر سے باہر سگریٹ پینے پر سخت پابندی تھی۔ آج کی مہذب دنیا میں عورت کو حق حاصل ہے وہ بچہ پیدا کرے یا ابارشن کروا دے۔ امریکہ میں 1960 نہیں تھا۔ اسے اس سلسلہ میں معلومات تک رسائی میں ایک امریکی عورت مارگریٹ نے پر قائم کیا، اگلے ہی روز کلینک بند کر دیا گیا۔ 50 تک عورت کو طلاق لینے کا اختیار تھا۔ کی افواج میں نرسنگ کا کردار تو ادا کر سکتی تھی، باقاعدہ نہیں ہو سکتی۔ جنگ عظیم کے دوران 1942 میں عورت کو یہ حق حاصل ہوا۔ آج عورت اپنا خاندانی نام کے بعد بھی رکھ سکتی ہے، لیکن 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ اگر عورت اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتی تھی تو قانون میں اس کی سخت سزا تھی۔ امریکہ کی ریاست ہوائی وہ آخری اسٹیٹ تھی جس نے 1976 میں یہ قانون ختم کیا اور کہا کہ یہ عورت کی مرضی ہے وہ جو بھی نام رکھے۔ 100 سال پہلے تک امریکی عورت شادی کے بعد ذاتی جائیداد کا حق نہیں رکھتی تھی، بلکہ جو کچھ جائیداد یا پیسہ عورت کے پاس ہوتا، قطع نظر اس کے کہ وہ کیسے اور کہاں سے آیا، وہ سب شوہر کا ہوتا تھا۔ 1922 تک یہی قانون تھا۔ 19ویں صدی کے شروع تک عورت کو قانون اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اکیلی شاپنگ کر سکے جب تک اس کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو۔ وہ تھیٹر یا فلم بھی اکیلے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عورت کے ساتھ ابھی 50 سال پہلے تک امریکہ برطانیہ میں امتیازی سلوک ہوتا تھا۔ ملازمت کی جگہوں پر انہیں مردوں کے برابر کام اور تنخواہ نہیں دی جاتی تھی۔ وہ حاملہ ہو جاتی تو ملازمت سے نکال دیا جاتا۔ 1970 تک یہ حالت یہ تھی کہ عورت کا کام کی جگہوں پر جنسی زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد کیس تک نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی کل کی بات ہے، 1993 تک امریکی عورت اپنے شوہر کو کسی بھی بات یا کام کے لیے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ 1980 تک امریکی عورت ایتھلیٹک شوز تک نہیں خرید سکتی تھی۔ 1879 تک امریکی عورت عدالت میں جوری کے رکن نہیں بن سکتی تھی۔ پھر 1918 میں یہ تحریک شروع ہوئی اور 1961 میں یہ قانون پوری طرح نافذ ہو گیا کہ عورت جوری میں بیٹھ سکتی ہے۔ 1900 تک عورت اولمپک گیم میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ 1920 تک عورت شادی کے بعد اپنا پاسپورٹ نہیں رکھ سکتی تھی، اسے شوہر کے پاسپورٹ میں ہی ایڈ کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ شوہر کے بغیر سفر نہ کر سکے۔ 1937 میں پہلی دفعہ یہ قانون تبدیل ہوا۔ ابھی 50 سال پہلے تک عورت اپنا کریڈٹ کارڈ نہیں لے سکتی تھی۔ برطانیہ میں بھی 1975 سے قبل عورت اپنا ذاتی بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتی تھی۔ یہاں تک 1918 میں اسے ووٹ کا حق ملا بھی تو سخت شرائط کے ساتھ کہ عورت کی عمر 30 سال ہو، اس کے پاس اس قدر جائیداد ہو اور اس کی تعلیم اتنی ہو تو وہ ووٹ کاسٹ کرنے کی اہل ہو سکتی ہے۔ افسوس کہ پاکستان کے بعد قبائل میں 21ویں صدی میں بھی یہی کچھ روایات جاری ہیں۔ قرون وسطیٰ کے تاریک پرجہل دور میں یورپ کے کلیسا اور مردوں کے پر اثر معاشرے نے عورت
کو دباؤ میں رکھنے کا بڑا آسان حل نکالا تھا۔ وہ ہر خود مختار، پر اعتماد اور ذہین عورت کو جادوگرنی مشہور کر دیتے، بس یہی الزام کافی ہوتا تھا۔ چنانچہ پھر انسان نما بھیڑیوں کا ہجوم الزام زدہ عورت کے پاؤں کے ساتھ بھاری پتھر باندھ کر دریا میں پھینک دیتا، اس کا سر قلم کر دیا جاتا یا اسے پھانسی چڑھا دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت پانی میں ابھر آتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ مجرم ہے، چنانچہ اسے دریا سے نکال کر زندہ جلا دیا جاتا۔ لیکن اگر وہ پانی میں ڈوب کر مر جاتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ بے قصور تھی۔ پھر پادری اس کے لیے خصوصی دعا فرماتے تھے۔ بر صغیر اور تیسری دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی عورت کی مصیبتیں کچھ کم نہیں بلکہ تھوڑی بہت فرق کے ساتھ ایسے ہی تھیں۔ ہمارے ہاں یہ صورتحال قدر مختلف تھی کہ یہاں کسی بھی خود اعتماد، ذہین یا سر اٹھا کر چلنے والی عورت کو بد کردار کا لقب دے دیا جاتا، اس کے بعد معاشرہ اسے وہ سلوک کرتا کہ پاؤں میں پتھر باندھ کر دریا برد ہونا اور ایک ہی دفعہ مرنا اسے 1000 درجے بہتر محسوس ہونے لگتا۔ چنانچہ عورت کے ساتھ یہ سب امتیازی سلوک اس لیے ہوتا تھا کہ اس کی ذہنی صلاحیت مرد سے کمتر ہے، لیکن سائنس نے وقت گزرنے کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ عورت اور مرد کی ذہنی قابلیت میں کوئی فرق نہیں۔ مرد کی طرح عورت بھی ایک ہی دفعہ پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے بھی اپنی مرضی سے جینے کا حق مرد کے برابر ہے۔ اب یہ ایک طویل بحث ہے کہ کیا برسوں کی محکومی کے بعد مغربی دنیا میں عورت کو بہت زیادہ حقوق تو نہیں دیے گئے۔ اللہ حافظ۔